بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا بدترین دشمن ابو لہب تھا، جس نے بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت اور بغض پال لیا اور اپنی نفرت کا کھل کر اظہار کر دیا۔ اس نے نہ صرف آپ کو بلکہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا، ان پر مظالم ڈھائے اور اسلام کا وجود مٹانے کی کوشش کرنے والے گروہ میں پیش رہا۔ قرآن کریم میں اس بارے میں ارشاد ہوتا ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ آپ کو بتائیں گے کہ اس دشمن جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ایسا کیا کیا تھا اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق تھا، اس کی بیوی کون تھی اور ان کا آپ کی زندگی میں کیا کردار رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کر ابو لہب پر کیا رد عمل ہوا اور اس نے کیا کیا؟ اس ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ملیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیے گا۔ ناظرین، ابو لہب قریشی سردار تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزا بن عبد المطلب اور اس کی کنیت ابو عتبہ تھی۔ اس کا رنگ سیب کی طرح دمکتا ہوا اور چہرہ حسین تھا۔ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریبی رشتہ تھا، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ مالدار تھا مگر طبعاً بخیل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر اسے اس کی لونڈی صوبیہ نے دی تو اس خوشی میں اس نے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ بخاری کتاب النکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پیشتر ہی وفات پا چکے تھے۔ بڑا چچا ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو باپ کا قائم مقام سمجھ کر اس نے اپنی طبیعت کے خلاف اس خوشی کا اظہار کیا تھا یا اسے کرنا پڑا تھا۔ یہ اس کے بخل ہی کا نتیجہ تھا۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب فوت ہونے لگے تو انہوں نے آپ کی کفالت اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس تھی، ابو لہب کے بجائے ابو طالب کے سپرد کی، جو مالی لحاظ سے ابو لہب کی نسبت بہت کمزور تھے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے، جبکہ کنیت ام جمیل تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور بھینگی تھی، جس کی وجہ سے لقب اورا کانی ہے۔ اپنے بدبخت شوہر ابو لہب عبد العزا بن عبد المطلب کی طرح اس شقیہ کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت ترین عداوت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دکھ اور اذیت پہنچانے میں سب سے آگے ہوتی تھی۔ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ تھے، جن کا نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ابو لہب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت نبوت کے بعد شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد 3 سال تک اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام نہایت خفیہ طور پر ہوتا رہا۔ پھر جب یہ حکم نازل ہوا اپنے قریبی کنبے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو اپنے ہاں کھانے پر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی تو ابو لہب جھٹ سے بول اٹھا، دیکھو یہ سب حضرات تمہارے چچا یہ چچا زاد ہیں، نادانی چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں۔ بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر اڑے رہے اور عرب کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑے تو ایسی صورت میں تم سے زیادہ اور کون شخص اپنے خاندان کے لیے شر اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ابو لہب کی تلخ اور ترش باتیں سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور دوسرے لوگ بھی اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ناظرین، چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے قرابت داروں کو مدعو کر کے اپنی دعوت ذرا کھل کر پیش کی، جس کے نتیجے میں آپ کے چھوٹے چچا ابو طالب نے کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کا اعلان کر دیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں ذاتی طور پر عبد المطلب کا دین چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ابو طالب کی اس حمیت کے جواب میں ابو لہب کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ یعنی دعوت توحید برائی ہے،
لہذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم خود ہی پکڑ لو۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک جان میں جان ہے ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اس دوسری دعوت کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ معززین بنو ہاشم میں کم از کم ایک آدمی یعنی ابو طالب ایسا ہے جس کی حمایت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ ایک دن آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور ایک فریادی کی طرح اسباہا کی آواز لگائی اور قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا اور کہا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی کعب وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ سب قبائل کے قابل ذکر اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو گئے، اور جو نہ پہنچ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے پوچھا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پار ایک لشکر جمع ہو رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمارا سچ ہی کا تجربہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو سن لو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ ابو لہب یکدم بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، سارا دن تم پر ہلاکت ہو، کیا اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ بخاری کتاب التفسیر۔ اگرچہ ابو لہب کی اس بدتمیزی کی وجہ سے اجتماع کچھ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا، تاہم اس کا فائدہ یہ ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب ارشاد باری اپنے پورے قبیلے کو اپنی دعوت سے آگاہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پکار مکہ کے ایک ایک فرد تک پہنچ گئی، اور ابو لہب کی بدخلقی اور گستاخی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن تو اور بھی بہت تھے، بلکہ ابو لہب سے بھی زیادہ تھے، تو ان تمام دشمنوں میں صرف ابو لہب کا ہی نام قرآن میں کیوں لے کر ذکر کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ درج ذیل دو وجوہات کی بنا پر ابو لہب کا جرم واقعی اتنا شدید تھا کہ قرآن میں اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت تو تھی نہیں جہاں فریاد کی جا سکے، لے دے کر ایک قبائلی حمایت ہی وہ چیز تھی جو ایسے اوقات میں کام آتی تھی۔ مظلوم شخص فوراً اپنے قبیلے کو داد رسی کے لیے پکارتا اور پورا قبیلہ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوتا، اس لیے ان کو استرارن بھی صلہ رحمی کا لحاظ رکھنا پڑتا تھا۔ ابو لہب ہی وہ واحد بدبخت شخص ہے جس نے اس دور کے واجب الاحترام قانون کو توڑ کر اپنے قبیلے کے علی الرغم ڈٹ کر آپ کی مخالفت کی۔ علاوہ ازیں جب بنو ہاشم اور بنو مطلب کو معاشرتی بائیکاٹ کی وجہ سے شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا تھا تو اس وقت بھی ابو لہب نے اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور یہ تو واضح ہے کہ شیب ابی طالب کے محصورین میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، تاہم قبائلی حمیت کی بنا پر انہوں نے سب کچھ گوارا کیا تھا اور اس قانون کے احترام کا حق ادا کیا۔ حد یہ ہے کہ آپ کے چھوٹے چچا ابو طالب نے آپ کی حفاظت کے لیے زندگی بھر قریش مکہ کی مخالفت مول لی، حالانکہ آخری دم تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس قبائلی معاشرے میں چچا کو بھی باپ کا درجہ حاصل تھا، بالخصوص اس صورت میں کہ حقیقی والد فوت ہو چکا ہو۔ اس لحاظ سے بھی ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ بطریق احسن بجا لانا چاہیے تھا، خواہ وہ ایمان لاتا یا نہ لاتا، مگر وہ آپ کی حفاظت کے بجائے بغض و عناد میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صف اول کے دشمنوں میں ہوتا تھا۔ اس نے کوہ صفا پر جس بدخلقی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا، اس پر آپ کے خاموش رہنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ معاشرتی سطح پر ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے مقام پر تھا، اور باپ ہونے کے ادب کا تقاضا یہی تھا کہ آپ خاموش رہتے، لہذا اس کی اس بدتمیزی کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر دے دیا۔ واضح رہے کہ تبت یدا ابی لہب سے مراد یہ نہیں کہ جسمانی لحاظ سے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، بلکہ یہ بد دعا کی قسم کے کلمات ہیں جو ناراضگی اور خفگی کے موقع پر بولے جاتے ہیں، اور ایسے الفاظ صرف عربی میں نہیں ہر زبان میں پائے جاتے ہیں۔
ابو بکر صدیق کی صاحبزادی اسما بنت ابو بکر کا بیان ہے، جب یہ سورہ لہب نازل ہوئی اور ام جمیل نے اس کو سنا تو غصے میں بھری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں میں اپنے ہی کچھ اشعار پڑھتی جا رہی تھی۔ جب حرم میں پہنچی تو وہاں ابو بکر صدیق کے ساتھ حضور تشریف فرما تھے۔ ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کوئی بےہود حرکت کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دیکھ نہ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، اور اس نے ابو بکر سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے میری حجوں کی ہے۔ ابو بکر نے کہا، اس گھر کے رب کی قسم، انہوں نے تیری کوئی حجوں نہیں کی۔ اس پر وہ واپس چلی گئی۔ ناظرین، اس کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما تھیں۔ اس سورت کے نزول کے بعد ابو لہب نے ان صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ عتبہ کا واقعہ بھی بہت بڑا عبرتناک ہے کہ اس نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی بھی کی، جس پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا۔ ابو عمر بن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں، دل اس پر مطمئن ہوتا ہے کہ جو روایت تواتر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی ترتیب میں وارد ہے وہ کچھ اس طرح ہیں: پہلی بیٹی زینب اور دوسری رقیہ اور تیسری ام کلثوم اور چوتھی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما۔ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کی تھی، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے کی تھی۔ اور سیرت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کو ان کی رخصتی سے قبل ہی طلاق ہو گئی تھی، کیونکہ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو اللہ کے دشمن ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو انہیں طلاق دینے کا حکم دیا تھا۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ماں سب وغیرہ اہل نسب کا کہنا ہے کہ رقیہ رضی اللہ عنہا عتبہ بن ابو لہب کی بیوی تھی، اور اس کی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا عتیبہ کی بیوی تھی۔ اور جب سورہ لہب تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ان کے باپ ابو لہب اور ان کی ماں نے دونوں بیٹوں کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو چھوڑ دو، اور ابو لہب کہنے لگا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو نہ چھوڑو تو میرا سر تم دونوں کے سروں سے حرام ہے۔ تو انہوں نے دونوں کو طلاق دے دی۔ پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، اور رقیہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور وہاں ان کا بچہ بھی پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کی نسب سے ابو عبداللہ کنیت تھی۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجری کے پہلے سال بدر جانے لگے تو ان کی بیٹی رقیہ بیمار تھی، اس لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے پیچھے رہے، اور اسی سال ہی رقیہ کی اس بیماری کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی، اور ان کا نکاح 3 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اور ان کی رخصتی جمادی الاخرہ میں اسی سال ہوئی، اور ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ 9 ہجری میں فوت ہوئیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا ابو لہب کے بیٹوں سے شادی کرنے میں اشکال پیدا ہونا، تو اس اشکال کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ابتدا میں مسلمان شخص کی کافرہ عورت سے اور مسلمان عورت کی کافرہ مرد سے شادی حرام نہ تھی، بلکہ یہ تو بعد میں حرام کی گئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے کافر عورتوں کو چھوڑ دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو،
اور نہ ہی وہ ان کے لیے حلال ہے، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہے وہ انہیں ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے وہ مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہے وہ بھی مانگ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم و حکمت والا ہے۔ اور دراصل میں کافر عورتوں سے نکاح کی ابتدا کی حرمت اس فرمان باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہے۔ اور تم مشرک عورتوں سے اس وقت شادی مت کرو جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں۔ ان کے لیے کافر عورتوں میں سے صرف اہل کتاب میں سے یہودی اور عیسائی عورتیں ہی مباح کی ہیں، اور یہ اباحت بعد میں درج ذیل فرمان باری تعالیٰ میں بیان ہوئی۔ سب پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک باز دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پھر پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت 5۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کفار مرد مسلمان عورتوں سے اور مسلمان مرد مشرک عورتوں سے شادی کیا کرتے تھے، پھر اس آیت میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت 2 مشرک عورتوں کو مکہ میں طلاق دے دی۔ ان میں سے ایک ابو امیہ کی بیٹی قریبہ تھی، جن سے معاویہ بن ابی سفیان نے نکاح کر لیا، اور یہ دونوں مشرک تھے، اور دوسری عمرو الخزائی کی بیٹی ام کلثوم تھی۔ ام عبداللہ بن المغیرہ، اس سے ابو جہم بن حذافہ نے شادی کر لی، اور یہ دونوں بھی مشرک تھے۔ مسلمان کی کافر عورت اور مسلمان عورت کی کافر مرد سے ابتداء اسلام میں شادی کرنا مباح تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی دعوت کے ابتدائی ایام میں کی تھی، جس میں ابو لہب کا غضب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ابو العاص کے ساتھ تھی، اور ابو العاص کے کفر کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میں علیحدگی کرا دی۔ پھر جب وہ اسلام لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیوی کو واپس کر دیا۔ کافر عورتوں سے اور کافر مردوں سے شادی کرنا ایک عام امر تھا، وہاں کوئی ایسی نس نہ تھی جو اس سے منع کرتی۔ جس کو اس کا علم ہو اس کے ہاں اس میں کوئی اشکال نہیں۔ ناظرین، جب ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلیظ زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عتیبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے: اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ہر صورت پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقہ کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اسی لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے عتیبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ، تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔
چنانچہ قافلے والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آن پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کے بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرہ برابر بھی خروش نہیں ماری، جس سے یہ لگتا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں کسی کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یہ سب کو سونگتا ہوا آخر بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی بو اسے محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کچھ قدم آگے جا چکا تھا، لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی اور اس لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ عتیبہ پر حملہ نہ کر سکے، پر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے بستر پر جا پہنچا۔ یہ شیر جو کچھ لمحے پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا، ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کو دیکھتے ہی خونخوار لہجے میں دھاڑنے لگا اور پوری قوت سے عتیبہ کے سر کو اپنے خونخوار نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا۔ سب قافلے والے بھی جاگ گئے تھے، مگر اس شیر کی دھاڑ ہی اتنی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا، اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دہائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عتیبہ کا نہ خون پیا اور نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا۔ شیر نے صرف عتیبہ کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور عتیبہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد بھی اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا، مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کہاں غائب ہو گیا۔ ناظرین، طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا۔ جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز سے ہی فرماتے جاتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا، جس سے آپ کی پنڈلی اور ایڑی خون آلود ہو گئے۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا، اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ محاربی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا، وہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا عبد العزا یعنی ابو لہب ہے۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن عباد دیلی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد زمانہ جاہلیت کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ذی المجاز کے بازار میں دیکھا کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے تھے، اے لوگو، لا الہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ایک صاف ستھرے چہرے اور بھینگی آنکھوں والا شخص کھڑا تھا، جس کے سر پر 2 چوٹیاں تھیں، اور وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا، یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جاتے یہ بھی پیچھے پیچھے جاتا۔ میں نے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے۔ ناظرین، چچا ہونے کے باوجود ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر دشمنی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ اس کے سامنے باقی سب دشمن ہیش تھے۔ اگر اسلام دشمن کفار کی بات کی جائے تو ان کے 4 درجے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو اسلام تو قبول نہ کر سکے، مگر انہوں نے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اپنے تئیں ہر ممکن مدد کی۔ ایسے افراد ہم مسلمانوں کے لیے محسنین کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام جناب ابی طالب کا ہے۔ ان کے احسانات اور ان کے مثبت کردار سے ہر شخص واقف ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص موتم بن عدی، جو کہ اگرچہ اس درجے سے معروف نہ ہو سکا، مگر اس شخص کے اس فعل کو نہ سراہنا زیادتی ہوگی کہ جب طائف سے واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس تشریف لانا چاہتے تھے تو تب ان کے قتل عام کا کھلا اعلان ہو چکا تھا اور مخالفین موقع کی تلاش میں تھے۔ ایسے میں مکہ میں داخل ہونا یقیناً خطرناک تھا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو پیغام کے ذریعے اپنی امان میں لینے کی درخواست کی اور موتم بن عدی کی مربت و شرافت ملاحظہ فرمائیے کہ دشمن ہونے کے باوجود اپنے بیٹوں کے ساتھ مکہ سے باہر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان میں لیتے ہوئے
مکہ میں داخل ہوتا ہے، اس شخص کے اس احسان کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب کفار کے 70 سے زیادہ جنگی افراد اسیر کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبضے میں تھے، تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر موتم بن عدی زندہ ہوتا اور اسیران جنگ کی رہائی کی درخواست کرتا تو میں بغیر کسی معاوضے کے ان کو رہا کر دیتا۔ یہ وہ افراد ہیں جو کفر پر رہنے کے باوجود بہترین و مثبت شخصیات کے مالک تھے۔ بدقسمتی سے ایسے افراد ایمان نہ لا سکے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں افراد ایمان لے آتے تو ان کے کردار کی بلندی سے کیا یہ نتیجہ اخذ کرنا درست ہوگا کہ یہ مقام صدیقیت پر فائز ہوتے؟ دوسرے درجے پر وہ افراد ہیں جو در حقیقت اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعتاً دشمن تھے، مگر ان افراد نے یہ دشمنی پورے خلوص اور بہادری سے نبھائی۔ ایسے افراد کی دشمنی آبائی تعصبیت اور ذاتی تکبر کی بنا پر تھی، مگر انہیں منافقت، بخل، بزدلی اور کمینے پن جیسی گھٹیا اور صاف ناپید تھی۔ ان میں ابو جہل اور عتبہ ابن ربیہ قابل ذکر ہیں۔ ابو جہل نے کبھی پیٹھ پر وار نہیں کیا، بلکہ میدان جنگ میں آ کر للکارا۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اس کا اپنا قول ہے کہ بنو ہاشم نے جو دسترخوان سجائے ہم نے ان سے بڑھ کر سجائے۔ یہ دونوں افراد اپنے کردار میں دو ٹوک اور بہترین خصوصیات کے حامل تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا ہے جس میں اسلام کی سربلندی کے لیے عمر ابن خطاب یا عمر بن حشام ابو جہل میں سے کسی ایک کو مانگا جا رہا ہے۔ اس سے ابو جہل کے کردار، مربت و بہادری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عمر ابن حشام اور عتبہ ابن ربیہ یہ دونوں اگر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے تو کیا شک ہے کہ جناب عمر ابن خطاب اور جناب امیر حمزہ جیسے بلند پایا صحابی ثابت ہوتے۔ اسلام دشمنی میں تیسرے درجے پر ایسے افراد تھے جو صرف مخالف نہیں بلکہ بطور فرد ایک گھٹیا کردار کے مالک تھے۔ انہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود اس کی تصدیق میں منافقت سے کام لیا اور بزدل ہونے کی وجہ سے سامنے مقابلہ کرنے سے گھبراتے تھے، اس لیے میٹھی چھری بننے پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے سماجی مقام کی بقا کو ترجیح دینا پسند کیا۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ایسے ہی مخالفین کا ہے، ان میں سر فہرست ولید ابن مغیرہ ہے۔ اپنی شخصیت میں یہ ایک منافق دشمن تھا اور اگر ایمان لے آتا تو یقیناً عبداللہ ابن ابی کا ہم رکاب ہوتا۔ آخری درجے میں وہ شخص ہے جو اپنی دشمنی، منافقت، کمینگی، ہٹ دھرمی اور بخل میں سب سے آگے ہے۔ اس شخص کو نہ قرابت کا پاس ہے نہ ہی شرافت و ہمسائیگی کا احساس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب قاسم کی وفات پر اس شخص نے باقاعدہ جشن منایا۔ ہمسایہ اور سگا چچا ہونے کے باوجود اس شخص نے ہر وہ گھٹیا حرکت کی جس کی توقع بدترین دشمن سے بھی نہ کی جا سکتی تھی۔ سماجی طور پر کمینگی کے اس مقام پر فائز تھا کہ کعبے کے بیت المال کے خزانچی ہونے کی حیثیت سے اس نے چڑھاوے چڑھاتے جانے والے سونے کے ہرن چرا لیے، چڑھاوا چڑھانے جانے والے سونے کے ہرن چرا لیے تھے اور مکہ میں ہرن چور کے لقب سے بھی پہچانا جاتا تھا۔ اس کی بزدلی، بخل، منافقت اور اس کے کردار کی نجاست کی تصویر کشی کے لیے باقاعدہ اس کا نام لے کر قرآن میں اس کی بربادی کو موضوع بنایا گیا، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ بنی ہاشم کا سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور ہمسایہ ابو لہب ہے۔ شخصی اعتبار سے یہ شخص نہ ہی اپنی روایات کا امین تھا اور نہ ہی خیر کے کسی پہلو سے شناسائی رکھتا تھا۔ ناظرین، جب قریش نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہماری تمام تر مزاحمت اور تشدد کے باوجود اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے قلع کما کے لیے جو مختلف حربے اختیار کیے تھے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور خاص طور پر حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے اسلام لانے کے بعد تو سارے حربے بیکار ہو گئے، تو انہوں نے ایک نیا اور مؤثر حربہ اختیار کرنے کا سوچا۔ یہ نیا حربہ سابقہ تمام ہتھ کنڈوں سے زیادہ سخت اور ظالمانہ تھا، اور یہ تھا بائیکاٹ کا حربہ۔ ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ، عروہ بن زبیر، ابن اسد اور دیگر مورخین کا متفقہ بیان ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ صحابہ حبشہ کی سرزمین پر امن و امان سے رہنے لگے ہیں، ادھر مکہ میں حضرت حمزہ اور عمر جیسے دلیر جنگجو مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام تمام قبائل میں پھیل چکا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آخری چارہ کار کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ جب اس بات کی سنگن حضرت ابو طالب کو ہوئی تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد اکٹھا کیے۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شیب گھاٹی میں پہنچا دیا اور قتل کا پروگرام بنانے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ کر دیا۔
اس کام میں دونوں قبیلوں کے کفار بھی اس دور کے قبائلی عصبیت اور حمیت کی بنا پر شریک تھے۔ جب قریش نے اپنا یہ منصوبہ بھی ناکام ہوتے دیکھا تو انہوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا کہ ہم آپس میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف معاہدہ کر کے ایک دستاویز تیار کریں اور اس میں طے کیا جائے کہ کوئی شخص ان سے کسی قسم کا لین دین نہ کرے، نہ شادی بیاہ کرے، حتیٰ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیں۔ انہوں نے باہمی معاہدے کی دستاویز تیار کر کے کعبے کے اندر لٹکا دی۔ یہ دستاویز لکھنے والا منصور بن اکرمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف بد دعا کی، جس کے نتیجے میں اس کی انگلیاں شل ہو گئیں۔ بعض مورخین نے کاتب کا نام نظر بن حارث یا طلحہ بن ابی طلحہ بھی لکھا ہے۔ السہیلی کا کہنا ہے کہ قریش کے ماہرین نسب کہتے ہیں۔ دستاویز لکھنے والے کا نام بغیز بن عامر بن ہاشم بن عبد الدار ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دستاویز لکھنے والا منصور بن عبد شرحبیل بن ہشام تھا، جس کا تعلق بنی عبد الدار سے ہے۔ یہ ابن اسحاق کے قول کے مخالف ہے۔ تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب سوائے ابو لہب کے ابو طالب کے پاس جمع ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی رہے۔ ابو لہب قریش کے ساتھ رہا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے محصور ہونے کی ابتدا محرم الحرام 7 نبوت سے ہوئی۔ 2-3 سال وہ اسی طرح محصور رہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے یہ مدت پورے 3 سال بتلائی ہے۔ ان 3 سالوں میں وہ سخت مصیبتوں کا سامنا کرتے رہے۔ بائیکاٹ اس قدر سخت تھا کہ ان تک کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہ پہنچ سکتی تھی۔ قریش کو جس شخص کے بارے میں یہ پتہ چلتا کہ اس نے کوئی چیز خفیہ طور پر بھیجی ہے تو وہ اسے بھی تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ چند جرأت مند لوگوں نے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی اور وہ دستاویز پھاڑنے کا نعرہ لگایا۔ اسے مشہور ہشام بن عمرو بن حارث، زبیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، زمع بن اسود اور ابو البختری بن ہشام بن حارث شامل تھے۔ ان کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ رشتے ناتے تھے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جنگ بدر کے دن ایک منادی کرنے والے نے اعلان کیا، مشرکوں میں سے کسی کو امان حاصل نہیں سوائے ابو البختری کے۔ اگر انہیں کسی مسلمان نے گرفتار کیا تو انہیں چھوڑ دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دے رکھی ہے۔ لیکن جب انہیں ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا کہ وہ قتل ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان اس احسان کے جواب میں تھا جو انہوں نے اس ظالمانہ بائیکاٹ کو ختم کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں پر کیا تھا۔ ابن ہشام نے لکھا کہ جب بائیکاٹ کی دستاویز اتاری گئی تو پتہ چلا کہ دیمک نے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کے سوا ہر چیز کو ختم کر دیا ہے۔ ایک روایت میں کہ بنو ہاشم کو اس بائیکاٹ کے دوران انتہائی شدت کی بھوک، زبردست مصائب اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں جھاؤ اور کیکر کے پتے کھانے پڑے۔ ان کی قضاء حاجت بکری کی مینگنیوں کی صورت میں ہوتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی گھاٹی میں محصور تھے۔ روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ایک رات مجھے اس قدر بھوک لگی کہ میرے پاؤں تلے کوئی تر چیز آئی تو میں نے اسے منہ میں ڈال لیا۔ مجھے اب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ یونس کی روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جن دنوں میں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب بنی ہاشم میں محصور تھا، میں ایک رات پیشاب کرنے نکلا تو وہاں مجھے اپنے پیشاب تلے کسی چیز کی آواز محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا تو اونٹ کے چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، اچھی طرح دھویا، پھر اسے آگ میں جلا کر 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیا۔ وہ صفوف سا بن گیا۔ اسے پھونک مار کر اوپر سے پانی پی لیا۔ 3 دن تک اس پر گزارا کیا۔ جب کوئی تجارتی قافلہ غلہ لے کر مکہ مکرمہ آتا اور بنو ہاشم کا کوئی شخص اپنے بال بچوں کے لیے کھانے کی کوئی چیز خریدنے بازار جاتا تو اللہ کا دشمن ابو لہب فوراً قافلے والوں کے پاس پہنچ جاتا اور اعلان کرتا، اے تاجرو، محمد کے ساتھیوں کو اتنا مہنگا بھاؤ بتاؤ کہ وہ تم سے کوئی چیز خرید ہی نہ سکیں۔ اگر تمہاری کوئی چیز فروخت ہونے سے رہ گئی تو تمہارا خسارہ میں پورا کروں گا۔ تم جانتے ہو میں کتنا مالدار ہوں اور اپنی بات کی کتنی لاج رکھتا ہوں۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ چنانچہ تاجر بڑھ چڑھ کر بھاؤ بتاتے تو غریب مسلمان خالی ہاتھ گھر واپس آ جاتے، جبکہ ان کے بچے بھوک سے چلا رہے ہوتے، لیکن ان کے پاس کھلانے کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ وہ تاجر ابو لہب کے پاس جاتے تو وہ ان کی فروختنی چیزیں خوب منافع دے کر خرید لیتا تھا۔
ان سنگ دلانہ حربوں سے مسلمان ننگ و بھوک کے مارے موت کی حد کو چھو رہے تھے، بلکہ بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ محصورون میں سے کئی افراد موت کا شکار ہو گئے۔ ابو لہب کی طرح اس کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالف تھی، اس لیے قرآن کریم میں اس کے لیے ارشاد ہوا کہ وہ جہنم میں اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ مزید آگ بھڑکے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی اس کے کفر و عناد میں مددگار تھی، آخر میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی۔ ابن کثیر۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لا کر بچھا دیتی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ چغل خوری کے لیے یہ عربی محاورہ ہے۔ یہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت کرتی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت پر اکساتی تھی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس طرح ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت غیظ و دشمنی تھی، اس کی بیوی بھی اس دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا ثانی میں اس کی مدد کرتی تھی۔ قرآن کریم کی آیت نے بتلایا کہ یہ بدبخت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک حال یہ بتلایا کہ وہ حمالۃ الحطب ہے، جس کے لفظی معنی سوختہ کی لکڑی لانے والی، یعنی آگ لگانے والی۔ عرب کے محاورات میں چغل خوری کرنے والے کو حمال الحطب کہا جاتا ہے، جیسے کوئی سوختے کی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے کا سامان کرتا ہے۔ چغل خوری کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی چغل خوری کے ذریعے افراد اور خاندانوں میں آگ بھڑکا دیتا ہے۔ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایذا رسانی کے لیے چغل خوری کا کام بھی کرتی تھی۔ اس آیت میں ابو لہب کی بیوی کو حمالۃ الحطب کہنے کی تفسیر حضرت ابن عباس، مجاہد، اکرمہ وغیرہ ایک جماعت مفسرین نے یہی کی ہے۔ یہ چغل خوری کرنے والی تھی، اور ابن زید، ضحاک وغیرہ مفسرین نے اس کو اپنے حقیقی معنی میں رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ بتلائی ہے کہ یہ عورت جنگل سے خاردار لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچائے۔ اس کی ذلیل و خسیس حرکت کو قرآن نے حمالۃ الحطب سے تعبیر فرمایا ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں چغل خور داخل نہ ہوگا، اور حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے تمام اعمال صالحہ کو برباد کر دیتے ہیں، روزے دار کا روزہ اور وضو کرنے والے کا وضو خراب کر دیتے ہیں، یعنی غیبت اور چغل خوری اور جھوٹ۔ عطار بن صائب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا ذکر کیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے: ناحق خون بہانے والا، چغل خوری کرنے والا، اور تاجر جو سود کا کاروبار کرے۔ عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا ذکر کر کے شیبی سے بطور تعجب کے دریافت کیا کہ حدیث میں چغل خور کو قاتل اور سود خور کے برابر بیان فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، چغل خوری تو ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے قتل ناحق اور غضب اموال کی نوبت آ جاتی ہے۔ قرطبی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی وہ بدبخت لوگ تھے جو سگے رشتہ دار ہو کر دشمنوں میں سب سے گئے گزرے تھے، جنہوں نے نہ رشتہ داری اور نہ ہی قرابت داری کا پاس تھا، اور ان کے اندر رحم اور انسانیت جیسے جذبات ناپید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انہوں نے عام مسلمانوں کو بھی بے حد تکلیفیں دیں، انہیں ستایا اور ان کا ناطقہ بند کیے رکھا۔ مجاہد، اکرمہ اور قتادہ نے کہا ہے کہ اور وہ یعنی ابو لہب کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتی تھی۔ قیامت کے دن اس کی گردن میں مونج کی رسی بندھی ہوگی، جس کے ذریعے اسے جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ ضحاک کہتے ہیں کہ ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریبی اور محتاجی کا عار دلاتی تھی اور خود اپنی گردن میں رسی باندھ کر لکڑیاں ڈھوتی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن گھونٹ دی اور اسے ہلاک کر دیا، اور آخرت میں اس کی گردن میں آگ کی ایک رسی بندھی ہوگی۔ مجاہد اور عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ وہ آگ کی ایک زنجیر ہوگی جو روز قیامت اس کے منہ سے داخل کی جائے گی اور اس کی سرین سے نکال دی جائے گی۔ سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ ام جمیل کے پاس ایک قیمتی ہار تھا، اس نے کہا کہ لات و عزا کی قسم، میں اسے ضرور محمد کی دشمنی پر خرچ کروں گی، قیامت کے دن اس ہار کے ذریعے اسے عذاب دیا جائے گا۔
جب سورہ لہب نازل ہوئی اس وقت ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں زندہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی کہ وہ ضرور جہنم میں عذاب دیے جائیں گے، یعنی وہ اسلام نہیں لائیں گے اور ان کی موت کفر پر ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دونوں حالت کفر میں ہلاک ہو گئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ علام الغیوب نے اس صورت میں ان کے بارے میں جیسی خبر دی ویسا ہی ہوا۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکا۔ جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا۔ اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور 8ویں دن مر گیا۔ عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والوں کو بہت منحوس سمجھتے تھے، اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ تانے ماریں گے، اور ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں سے دھکیلتے ہوئے لے گئے اور اس گڑھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ بعض مورخین نے تحریر فرمایا کہ دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے مشرکین آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا اصل مقصد حضور کی شخصیت کو توڑنا، انہیں گوشہ نشینی پر مجبور کرنا، نیز عوام الناس کے سامنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا تھا، تاکہ نہ آپ معاشرے میں ابھر سکیں اور نہ عوام الناس آپ کی جانب توجہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ صاحب عزت اور سچے انسان تھے، پر اس سلوک کا ذہنی اثر کم نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود آپ نے صداقت و نجابت کی بنیاد اس تمسخر آمیز رویے کا مقابلہ کیا۔ ابن سعد، ابن اسحاق اور بلازری نے تمسخر کرنے والوں کے ناموں کی فہرست بھی بیان کی ہے۔ ابن سعد نے جو 10 ناموں کے ذکر کیے ہیں ان میں صرف 2 افراد بعد میں ایمان لائے، جبکہ دوسرے لوگ یا تو جنگوں کے دوران مارے گئے یا فتح مکہ سے پہلے مر گئے۔ سیرت نویسیوں نے اسے مذاق اڑانے والوں کے لیے حق میں رسول اللہ کی بد دعا کا اثر قرار دیا ہے۔ ان میں سے اہم ترین افراد ابو جہل، ابو لہب، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط اور ابو سفیان ہیں۔ ابو لہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مخالف ہاشمیوں میں سے ایک تھا، اس نے بعثت کے پورے دور میں فروغ اسلام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کسی کوشش سے دریغ نہیں کیا۔ بلازری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو لہب کے تعلقات بعثت سے قبل بھی کشیدہ تھے، کیونکہ جب ایک مرتبہ ابو لہب اور ابو طالب کے درمیان لڑائی ہوئی اور ابو لہب ابو طالب کے سینے پر سوار ہو گیا تو رسول خدا نے اسے ایک طرف گرا دیا اور پھر جناب ابو طالب اس پر سوار ہو گئے تھے۔ اپنی مخالفت کی وجہ بیان کرتے ہوئے ابو لہب کہتا تھا کہ اے عبد المطلب کے فرزندو، یہ اسلام ایک بری چیز ہے، اس سے پہلے کہ دوسرے اس کا راستہ روکیں تم خود اس کو روک دو، کیونکہ اگر تم مسلمان ہو گئے تو دوسرے عربوں کے درمیان ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور تم نے اس کا دفاع کیا تو تم مارے جاؤ گے۔ اسی روایت میں ہے کہ اس بات سے خوفزدہ تھا کہ بنی عبد المطلب تمام قریش اور عربوں کے مقابل نہ آ جائیں۔ بہر صورت اعلانیہ دعوت کے آغاز کے بعد ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے پوری طاقت کے ساتھ رسول خدا کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دشمنوں کی ریل پیل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف اس کا اور اس کی بیوی کا ہی ذکر کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے تو وہ ان کے پیچھے چلتا رہتا، ان کو پتھر مارتا اور لوگوں سے کہتا اس کی بات نہ مانو، وہ سائبی ہو گیا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ ناظرین، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس جب زندگی، صحت اور سکھ تھا، مال و دولت کی فراوانی اور دنیاوی آسائشیں مہیا تھی، تب بھی نہ انہوں نے اپنے رب کو پہچانا، نہ پیغمبر اسلام کی قدر کی، بلکہ شیطان کے کارندے بن کر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی اور مسلمانوں کو بھی ستایا۔ پھر نہ صرف ان کا دنیا میں انجام عبرتناک ہوا، بلکہ آخرت کے لیے بھی ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ نہ صرف ابو لہب بلکہ اہل مکہ نے اسلام دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اذیتیں پہنچائی، انہیں ان کے مقصد سے ہٹانے کی کوششیں کی، انہیں ڈرایا، دھمکایا، عورت اور پیسے تک کا لالچ دیا، لیکن وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بلکہ اللہ کے مقرب اور محبوب نبی تھے، جو ہر لمحہ ہر پل ثابت قدم رہے، حق کہنے سے نہ گھبرائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھیوں نے بھی
حب رسول میں ہر آزمائش اور سختی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں اسلام کی فتح ہوئی اور دشمنان اسلام کا منہ کالا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو حب رسول اور اسلام کا سچا پیروکار بنا دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم نے ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے
पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे। हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों, और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाए। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जुबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।